بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کی پچھلی قسطیں نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سابقہ ویڈیوز کے لنک دیے گئے ہیں، ان کو کلک کر کے آپ اس کہانی کی پچھلی قسطیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نیہا سو رہی تھی اور وہ بھی حویلی سے آنے والے فون کی وجہ سے جاگا تھا، اور جو خبر اسے وہاں سے ملی تھی اسے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اڑ کر حوریہ کے پاس چلا جائے۔ یہ اس نے گھڑی پر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا جہاں صبح کے 12 بج رہے تھے۔ اگر وہ کچھ دیر میں یہاں سے نکلتے تو رات تک حویلی پہنچ سکتے تھے۔ اس نے فوراً سے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اس خوشی کو اچھے سے محسوس کرنا چاہتا تھا اور وہ حوریہ کو ایسے موقع پر اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جب وہ یہاں آئے تھے اس کی آنکھوں سے وہ پہچان گیا تھا کہ وہ کتنی اداس تھی۔ اب وہ اسے مزید اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ خبر وہ اسے بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس پر کیا گزرے گی، بہرام اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد نیہا جاگی تو بہرام نے اسے واپس چلنے کا کہا۔ کیا ہوا ہے بہرام، اس طرح سے اچانک واپس کیوں؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ مجھے کچھ کام ہے ضروری۔ وہ اصل بات چھپا گیا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ نیہا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ ریحانہ بیگم بہت گرم جوشی سے بہرام سے ملی تھی۔ بہت مبارک ہو میرے بچے، اللہ کرے ہمارے خاندان کو یہ خوشی راس آ جائے، اللہ تمہیں نیک اولاد سے نوازے، آمین۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہی تھی، جبکہ نیہا ان کے الفاظ پر حیران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ خیر مبارک امی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، بس آپ دعا کریں۔ حوریہ کہاں ہے؟ وہ بھی خوشی سے بولا تو نیہا سمجھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری بات سمجھ گئی تھی اور اب اس نے اپنے کمرے میں ہی جانا بہتر سمجھا تھا۔ حوریہ اپنے کمرے میں ہیں، شاید سو گئی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور بابا سائیں کہاں ہیں؟ وہ کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ بہت خوش تھے یہ خبر سن کر۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا کر وہ حوریہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ بہرام نے اسے 1-2 آوازیں دی لیکن وہ نہ اٹھی، تو بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ، مجھے میری زندگی کی بہترین خبر دینے کے لیے، آہستہ سے کہتا وہ اس کے آرام کے خیال سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے نیہا کو بھی دیکھنا تھا، یہ خبر سن کر اس پر کیا گزری ہوگی، اسے بھی سنبھالنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور نیہا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نیہا، بہرام اس سے پکارتا ہوا قریب جانے لگا۔ ابھی نہیں بہرام، ابھی مجھے کوئی دلیل، کوئی بات نہیں سننی، بس کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، سنبھل جاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز میں گھلی نمی کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ابھی اس نے ایک چیز پر سمجھوتا کیا تھا کہ دوسری اس کی منتظر کھڑی تھی۔ بہرام نے نیہا کی بات مانتے ہوئے دوبارہ اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بھی سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سب ہی اس کا خیال کر کے خاموش تھے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے حوریہ میں کس قدر خوش ہوں، تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ وہ اسے محبت سے تکتے ہوئے بولا تو حوریہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کیا ہوا ہے حوریہ، رو کیوں رہی ہو؟ اسے اتنی شدت سے روتا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولا، تم خوش نہیں ہو؟ اسے خدشہ ہوا شاید وہ اس خبر سے خوش نہیں ہے، اس لیے پوچھ بیٹھا، آپ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے نا؟ پھر آپ اسے مجھ سے دور کر کے مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کیوں کروں گا حوریہ، کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ وہ غصے سے بولا، آپ نے کہا تھا شادی کی پہلی رات، کیا آپ صرف اس لیے شادی کر رہے ہیں مجھ سے کیونکہ آپ کو وارث چاہیے؟ اب اس کے بعد آپ میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے جائیں گے۔ بہرام کو اب سمجھ آیا کہ اس کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا حوریہ، میں اس وقت غصے میں تھا اس لیے ایسا کہہ دیا، لیکن میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ اور میں کیوں چھینوں گا اسے تم سے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر کرم ہے۔ تم آئندہ ایسا کبھی مت سوچنا کہ اسے کوئی ہم سے چھیننے گا، ہم دونوں مل کر پالیں گے اسے،
ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے یہ۔ حوریہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ وہ کمرے میں آیا تو نیہا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی اداسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مبارک ہو تمہیں بہت، وہ جانے کس دل سے بولی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن وہ خود پر جبر کر کے کہہ ہی گئی تھی۔ خیر مبارک، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی رہی، پھر نیہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ میں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہتی ہوں بہرام، لیکن میں خوش نہیں ہوں، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ میرے اندر صبر ختم ہو گیا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا یہ سب کچھ، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ بہرام تکلیف سے آنکھیں میچ گیا۔ ایک طرف حوریہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی تھی تو دوسری طرف نیہا کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی برداشت کر کر کے اب اندر سے مر رہی تھی۔ میری ایک بات مانو گے بہرام؟ کافی دیر رونے کے بعد وہ سر اٹھا کر بولی۔ ہاں بولو۔ تم مجھے شہر چھوڑ آؤ۔ وہ نظریں چرا کر بولی۔ تم پاگل ہو نیہا، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ غصے سے بولا۔ تم مجھ سے وہاں ملنے آ جایا کرنا، جیسے یہاں 3 دن میرے پاس رہتے ہو وہاں بھی آ جایا کرنا۔ وہ آہستہ سے بولی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی نیہا، یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی۔ وہ غصے سے بولا۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو بہرام، مجھے ڈر ہے تمہاری خوشی کو میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کسی کی نظر نہیں لگے گی میری خوشی کو، تم بس کہیں نہیں جاؤ گی بہرام۔ میں اگر جہاں رہوں گی تو اذیت کا بہرام اگر میں یہاں رہوں گی تو اذیت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ میرے ساتھ چلتا رہے گا۔ میں جب جب حوریہ کو دیکھوں گی میری محرومی کا احساس بڑھتا رہے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی محرومی میں کسی اور کا نقصان کر دوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ایسی نہیں ہو نیہا، تم بہت اچھی ہو، مجھے یقین ہے تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ میں اب تک اچھی تھی بہرام، شاید اب نہ رہ سکوں۔ اب تک جو حالات تھے میں نے بہت صبر کیا، لیکن اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں شاید میں اس میں اچھائی کا ثبوت نہ دے سکوں۔ اب حالات میرے بس سے باہر ہیں، تم مجھے اس ماحول سے دور کر دو۔ میں نہیں چاہتی تمہاری خوشی میرے جذبات کی وجہ سے برباد ہو۔ وہ نم لہجے سے بولی تو بہرام کو اس کی بات سمجھ آ گئی۔ مزید کوئی بھی اختلاف کرنے کی بجائے وہ اس کی بات مان گیا۔ مبارک ہو تمہیں حوریہ، نیہا مسکرا کر بولی۔ حوریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ خیر مبارک، حوریہ آہستہ سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے یہ خبر سنی تو میرا دل پھٹنے کو آ گیا تھا، اتنی اذیت تھی کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اتنا دکھ تو تب بھی مجھے نہیں ہوا تھا جب تم بہرام کی زندگی میں آئی۔ میں نے سوچا یہ بہترین موقع ہے تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا تھا، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین کر بدلہ لے لوں۔ نیہا عجیب سے لہجے میں بولی تو حوریہ نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ پریشان مت ہو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، صرف سوچا تھا، میں بس تم سے ملنے آئی تھی، جا رہی ہوں یہاں سے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حوریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ شہر جا رہی ہوں، میں تمہاری خوشی میں خوش تو ہوں حوریہ، لیکن اپنے آپ سے ڈر رہی ہوں۔ اگر یہاں رہتے ہوئے کبھی میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو کہیں تمہاری خوشی کو نقصان پہنچا بیٹھوں گی یا خود کو ختم کر دوں گی، اس لیے اس اذیت سے دور جا رہی ہوں۔ یہ پہلی بار ہے جب میں مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے ڈر کر بھاگ رہی ہوں۔ سنجیدگی سے کہتی، آخر میں وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اپنا خیال رکھنا، میں واپس آؤں گی، تمہارے بچے سے ملنے ضرور آؤں گی۔ کیا تم مجھے اپنا بچہ اٹھانے دو گی؟ مطلب بس ایک بار جب وہ پیدا ہوگا کیا تم مجھے اسے گود میں لینے دو گی؟ میں بس ایک بار ماں ہونے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چاہے کبھی تم اسے میرے قریب مت آنے دینا، بس ایک بار مجھے اسے چھونے دینا۔ سب سے پہلے اسے آپ ہی اپنی گود میں لیں گی، مجھ سے پہلے بھی آپ اسے تھامیں گی۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اسے آپ سے دور کروں۔ آپ نے نیہا کو کیوں جانے دیا؟ آپ ان کو روک لیتے نا، وہ آپ کی بات کبھی نہ ٹالتی۔ بہرام نیہا کو چھوڑ کر رات کے جب گھر واپس آیا تھا تو حوریہ اس کی توقع کے برخلاف ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ان کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، میری وجہ سے انہیں گھر چھوڑنا پڑا، آپ سے دور ہونا پڑا۔ میں آپ کی زندگی میں نہ آتی، نہ اتنے دکھ دیکھنے پڑتے، سب قصور میرا ہی ہے۔ بکواس بند کرو اور فضول کی کوئی بات مت سوچو، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، جو کچھ ہوا
جو کچھ ہو رہا ہے سب قسمت کے فیصلے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی بات کا قصوروار نہیں ہے، اور آئندہ تم نے کبھی ایسا سوچا یا ایسی کوئی بات منہ سے نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہرام یہ کیا ہوا ہے آپ کے بازو پر؟ رات 11 بجے کے قریب بہرام اور حسن صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ بہرام کے بازو پر پٹی بندی دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی اور اس کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں امی، بس ذرا سی چوٹ ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی آواز میں بھی نقاہت محسوس کی جا سکتی تھی۔ ذرا سی چوٹ؟ مجھے تو یہ بالکل معمولی نہیں لگ رہی، آپ بتائیں سائیں کیا ہوا بہرام کو؟ وہ پریشانی سے حسن صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ جلسے سے واپسی پر مخالف پارٹی نے بہرام پر حملہ کروایا ہے، شکر ہے گولی صرف ہلکی سی لگی ہے، آر پار نہیں ہوئی، شاید وہ لوگ صرف ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ انہیں تفصیل بتاتے ہوئے بولے تو ان کے آنسوں میں روانی آئی۔ اس لیے کہتی تھی میں آپ سے میرے بیٹے کو دور رکھیں اس سیاست سے، آج صرف معمولی حملہ ہوا ہے، کل کو اگر خدا نخواستہ کسی نے پھر ایسی کوشش کی تو؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ پریشان مت ہوں، دوبارہ ایسے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حسن صاحب بولے، آپ اب آرام کریں، بہرام پہلے ہی بہت تھکن ہو گئی ہے آج، اور اوپر سے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، وقت پر دوا لیتے رہیے گا۔ وہ بہرام کو ہدایت کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سوری شی از نو مور۔ ڈاکٹر کے منہ سے جیسے ہی الفاظ ادا ہوئے، بہرام کو لگا اس کی زندگی وہیں تھم گئی ہے۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہی وہ لڑکھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر ابھی مڑی ہی تھی جب پیچھے سے بہرام کا ہی ہم عمر ایک اور لڑکا ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف، وہ کیسی ہیں؟ وہ لڑکا کافی گھبرایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر پلٹی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں الجھن پیدا ہوئی۔ آپ دونوں میں سے مسٹر ولید کون ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ لڑکا فوراً آگے بڑھا۔ بہرام بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں، وہ لڑکا گھبراتے ہوئے بولا۔ سوری مسٹر بہرام، مجھے نیم سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ آپ کی وائف ابھی انڈر آبزرویشن ہے، اینڈ مسٹر ولید سوری ٹو سے یور وائف از نو مور۔ بہرام سے کہہ کر وہ اس لڑکے کی طرف مڑی۔ بہرام کو تو چند لمحے اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ڈاکٹر نے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ وہ کافی وقت تک وہاں ساکت کھڑا تھا۔ حوریہ کو کھونے کی سوچ ہی فقط اتنی دردناک تھی، اگر اس کی زندگی میں کبھی کھونا پڑ جائے تو بہرام کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ کیا ہوا بہرام، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ریحانہ بیگم جو نوافل ادا کر رہی تھی، بہرام کو ساکت کھڑا دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں امی، ابھی اندر ہی ہیں، اور بہت آہستہ سے بولا تھا۔ دل ابھی بھی بہت دھڑک رہا تھا، ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھیں۔ مبارک ہو مسٹر بہرام، یو آر بلیسڈ ود اے بیبی بوائے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولے۔ بہرام کئی لمحے بے یقین سے کھڑا رہا۔ اسے ہوش تب آیا جب ریحانہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ بہت بہت مبارک ہو بہرام، میں بے انتہا خوش ہوں۔ آپ کے لیے اللہ آپ کی خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ وہ اسے دعا دے رہی تھیں، لیکن شاید بہرام کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی کیا میں واقعی باپ بن گیا ہوں؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑے بے یقینی سے بولا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہرام، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، امی میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ تبھی نرس باہر آئی، گدے میں لپٹے چھوٹے سے بچے کو اس نے بہرام کی طرف بڑھایا۔ ایک لمحے کو بہرام کے ہاتھ کانپے، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امی یہ دیکھیں، بالکل حوریہ جیسا ہے، ماشاء اللہ۔ ریحانہ بیگم نے اسے اپنی گود میں لیا تو بہرام نرس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری وائف کیسی ہیں سسٹر؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے سر، کچھ دیر میں آپ ان سے مل سکیں گے۔ نرس کے کہنے پر بہرام نے سکھ کی سانس لی۔ کچھ ہی دیر میں حسن صاحب بھی اسپتال آ چکے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھے، بالآخر ان کے خاندان کو وارث مل گیا تھا۔ بہرام مسلسل نیہا کو فون کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دوبارہ ٹرائی کر رہا تھا۔ جب ریحانہ بیگم نے اسے پکارا، بہرام حوریہ سے ملنے، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے وہ اندر جاتا اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے سکرین پر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اب تک اسے اتنے فون آ چکے تھے کہ اسے یقین تھا یہ بھی کسی جاننے والے کا یقیناً مبارکباد دینے کے لیے ہی ہوگا۔ ہیلو، آپ بہرام صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی آپ کون؟ اس نمبر کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں اس کار سے جو فون ملا ہے اس میں
لاسٹ ڈائل پر آپ کا نمبر تھا۔ کار میں موجود لیڈی کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا، بہرام کی سانس تھمی۔ ابھی اسے ایک طرف سے خوشی ملی ہی تھی کہ دوسری طرف سے اتنا بڑا دھچکا۔ ابھی تو اپنی خوشی کو صحیح سے محسوس ہی نہ کر پایا تھا کہ اب اتنا بڑا دکھ بھی اس کا منتظر تھا۔ اس نے ہاسپٹل کا نام پوچھا اور بغیر کسی کو اطلاع کیے وہ فوراً سے پہلے ہسپتال بھاگا۔ بہرام کہاں ہیں؟ حسن صاحب نے ریحانہ بیگم سے پوچھا۔ ابھی تو باہر ہی تھے، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں وہ بولی۔ حوریہ کو ہوش میں آئے ہوئے 2-3 گھنٹے بیت چکے تھے، لیکن بہرام اب تک اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ وقفے سے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالتی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا، لیکن جب بہرام کی غیر موجودگی محسوس کرتی تو اداس ہو جاتی۔ یہ وہ وقت تھا جب حوریہ کو سب سے زیادہ بہرام کی ضرورت تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے بیٹے کو اس کی گود میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ جانے ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے وہ حوریہ کو اتنے اہم وقت میں چھوڑ گیا تھا۔ حوریہ کا بہت بار دل کیا ایک بار اپنے بیٹے کو اٹھا کر دیکھے، اپنی گود میں لے کر اسے محسوس کرے، لیکن اسے نیہا سے کیا گیا اپنا وعدہ اچھے سے یاد تھا۔ وہ اپنا وعدہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ضبط کر رہی تھی۔ بہرام کیوں نہیں آ رہے بڑی امی؟ حوریہ نے ہمت کر کے ریحانہ بیگم سے پوچھ ہی لیا۔ بیٹا وہ کافی دیر سے باہر ہی کھڑے تھے، اب پتہ نہیں کوئی کال آئی تو کہاں چلے گئے۔ وہ ہسپتال کے لابی میں بینچ پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ نیہا کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی تھی، جس کے باعث نیہا کو شدید چوٹیں آئی تھیں اور ابھی اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ بہرام کے لیے یہ ایک دل دہلا دینے والی خبر تھی۔ اندر اس کی زندگی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی، جبکہ وہ باہر بے بس بیٹھا تھا۔ دوسری طرف حوریہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اسے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی۔ وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پایا تھا، ایک نظر اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ جس لمحے کے لیے اس نے سالوں انتظار کیا تھا، اب اس کو صحیح سے محسوس بھی نہ کر پایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے تسلسل میں اتنا گم تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ اس کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ مسلسل رنگ ہونے پر اس نے اپنا فون اٹھایا۔ آپ کہاں ہیں بہرام؟ حوریہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ غائب ہیں۔ کال ریسیو کرتے ہی اسے بابا سائیں کی آواز سنائی دی۔ بابا، نیہا۔ وہ فقط اتنا ہی بول پایا تھا۔ نیہا کو کیا ہوا ہے بہرام؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے بابا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہت مشکل سے اس نے پورا جملہ ادا کیا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ ہم ابھی آتے ہیں، وہ پریشانی سے بولے تو بہرام نے انہیں ہسپتال کا بتایا۔ یہ سب کیسے ہو گیا بہرام؟ حسن صاحب کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ بہرام ان کو دیکھ کر فوراً ان کے گلے لگا۔ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ بابا یہ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں نے اپنی خوشی کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ یہ غم میرے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں کیسے رہوں گا بابا نیہا کے بغیر؟ آپ دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے، آپ دعا کریں نا۔ وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ بہرام بیٹا سنبھالیں خود کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے نیہا کے والدین کو اطلاع کی؟ ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ آہستہ سے بولا۔ انہیں اطلاع دیں، پہلے وہ پریشان ہوں گی۔ نیہا کے لیے ان کے کہنے پر اس نے نیہا کے گھر کال کر کے انہیں اطلاع دی۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ بہرام فوراً سے پہلے ان کی طرف بڑھا۔ نیہا کے بھائی بھی ڈاکٹر کی طرف بھاگے۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ وہ بچ گئی ہیں، ورنہ اتنی سیریس کنڈیشن میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے تک آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا تو سب نے سکھ کی سانس لی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی نیہا، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ نیہا ہوش میں آ چکی تھی، سب اس سے مل چکے تھے، اب بہرام اس کے پاس بیٹھا تھا۔ حوریہ کیسی ہے بہرام؟ نیہا نقاہت زدہ سی آواز میں بولی۔ اس کا سر اور بازو دونوں پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے نیہا، اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، وہ خوشی سے بولا تو نیہا مسکرائی۔ بہت بہت مبارک ہو بہرام، میں نے حوریہ سے وعدہ کیا تھا سب سے پہلے میں ہی اٹھاؤں گی اس کے بچے کو، لیکن دیکھو قسمت شاید مجھے اس احساس سے ہی محروم رکھنا چاہتی ہے۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایسی بات نہیں ہے نیہا، ایسا مت کہو، ہم تینوں اپنے بیٹے کو پالیں گے، وہ صرف میرا یا حوریہ کا نہیں، ہم تینوں کا بیٹا ہے۔ جیسے حوریہ اس کی ماں ہے، تمہیں بھی اس کی ماں بن کر دکھانا ہے۔ حوریہ کو نیہا کے بارے میں نہ بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ حور، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے میری خوشیاں مکمل ہو گئی ہیں، ہم کبھی فرق نہیں کریں گے بہرام،
ہم نیہا کو محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ یہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ پر اس سے محبت کریں گے۔ یہ ہم تینوں کی زندگی ہوگا بہرام، بالکل ایسا ہی ہوگا، یہ ہم تینوں کی زندگی کی رونق ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھتا ہو بولا۔ آپ نے آج تک مجھے ایک بات کا جواب نہیں دیا، حوریہ سنجیدگی سے بولی۔ کون سی بات؟ بہرام ناسمجھی سے بولا۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حوریہ کے پوچھنے پر بہرام مسکرایا، پھر اٹھ کر بیبی کو کیری کاٹ میں لٹا کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا اور حوریہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محبت تو تم سے اسی دن ہو گئی تھی جب تم پہلی بار میرے لیے سفید جوڑا پہن کر تیار ہوئی تھی۔ دل تو تب ہی ہار بیٹھا تھا جب پہلی بار تم نے مجھ سے شکوہ کیا تھا، وہ محبت سے بولا تو حوریہ مسکرائی۔ پھر کبھی اظہار کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ہر محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ حور، تمہیں میرے ہر عمل سے اپنے لیے محبت چھلکتی نظر نہیں آتی کیا؟ تم میری حور ہو، میری زندگی کا نور ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرائی۔ تم بتاؤ، تم کرتی ہو مجھ سے محبت؟ میں تو اس دن سے کرتی ہوں جب سے اپنا نام پہلی بار آپ کے نام کے ساتھ سنا تھا، وہ محبت سے بولی تو بہرام مسکرایا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کبھی یوں بھی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ قسمت نے انہیں کیسے ملوایا تھا؟ شادی کے وقت دونوں کے دل میں کیسے کیسے خیالات تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، اور آج ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، کبھی نہ کبھی اپنا آپ منوا لیتی ہیں۔ انسان چاہے جتنا جھٹلا لے، وہ ایاں ہو ہی جاتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔